السلام علیکم ویوز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم مکالمہ نویسی میں سے استاد اور شاگردوں کے درمیان مکالمہ جو ہے وہ تاریخ پاکستان کے بارے میں یہ آپ کے سامنے شیئر کر رہے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام طلباء سے ریکویسٹ ہے کہ جن طلباء نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو آلریڈی چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں وہ دوبارہ سبسکرائب کے بٹن کو نہ دبائیں، لائک اور شیئر بھی کیا کریں۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ کمرہ جماعت میں لڑکے شور مچا رہے ہوتے ہیں، استاد صاحب کے آتے ہی خاموشی چھا جاتی ہے۔ استاد: عزیز طلباء، آج ہم تاریخ پاکستان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ بتائیے پاکستان کب وجود میں آیا تھا؟ اظہر: جناب، پاکستان 14 اگست 1947 کو وجود میں آیا تھا۔ استاد: قیام پاکستان سے پہلے اس ملک پر کس کی حکومت تھی اور یہ حکومت کتنا عرصہ قائم رہی؟ جاوید: جناب، قیام پاکستان سے پہلے اس ملک پر انگریزوں کی حکومت تھی اور یہ حکومت قریباً 100 سال تک قائم رہی۔ استاد: انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں کس کی حکومت تھی اور یہ حکومت کتنا عرصہ قائم رہی؟ طاہر: جناب، انگریزوں کی آمد سے پہلے یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی اور یہ حکومت 800 سال تک قائم رہی۔ استاد: مسلم حکومت کو زوال کیسے آیا؟ اسلم: جناب، مسلم حکومت کو اپنوں کی غلطیوں اور غیروں کی سازش کی وجہ سے زوال آیا۔ استاد: سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند میں اسلامی سلطنت کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اکرم: جناب، محمد بن قاسم نے برصغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی اور بعد میں آنے والے فاتحین کے لیے محمود غزنوی اور محمد غوری نے راستہ صاف کیا تھا۔ استاد: سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے اور اسلامی حکومت کو کس قدر وسعت دی؟ شکیل: جناب، سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے اور پنجاب اور سندھ کو اسلامی حکومت میں شامل کیا۔ استاد: سلطان محمد غوری نے دلی کو فتح کیا اور اسلامی سلطنت کو وسعت دی۔ آپ یہ بتائیں کہ یہاں مستقل اسلامی سلطنت کا بانی کون تھا؟ قاسم: جناب، ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت کا بانی سلطان محمد غوری کا نائب سلطان قطب الدین ایبک تھا۔ استاد: کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہندوستان پر کون کون سے مسلم خاندان حکمران رہے؟ سعید: جناب، ان مسلم خاندانوں میں خاندان غلامان، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات، خاندان لودھی اور سوری خاندان شامل ہیں۔ یہ سب سلاطین دہلی کہلاتے ہیں۔ استاد، مغلیہ خاندان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور اس خاندان کا بانی کون تھا؟ اکمل: جناب، مغلیہ خاندان کا دور برصغیر کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ اس خاندان کا بانی ظہیر الدین بابر تھا۔ استاد، مغلیہ خاندان کے مشہور بادشاہوں کے نام لیجیے۔ خالد: جناب، مغلیہ خاندان کے مشہور بادشاہوں کے نام ہیں ظہیر الدین بابر، نصیر الدین ہمایوں، جلال الدین اکبر، نور الدین جہانگیر، شہاب الدین شاہ جہاں
اور محی الدین اورنگزیب عالمگیر۔ استاد، ہندوستان کا آخری مغل بادشاہ کون تھا؟ جناب، ہندوستان کا آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھا، جسے انگریزوں نے رنگون میں قید کر دیا اور وہیں اس کی وفات ہوئی۔ استاد، عزیز طلبہ، انگریزوں نے یہاں کے باشندوں کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ لیا، لیکن بہت سے مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں میں بیداری اور آزادی کی تڑپ پیدا کی۔ ان رہنماؤں میں مجدد الافسانی، شاہ ولی اللہ، سید جمال الدین افغانی، نواب سراج الدولہ، سلطان ٹیپو شہید، سر سید احمد خان، مولوی نذیر احمد، مولانا حالی، مولانا شبلی، مولانا ظفر علی خان، مولانا شوکت علی، مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس سلسلے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کیا کارنامہ ہے؟ ساجد، جناب، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں میں اپنی ولولہ انگیز شاعری کے ذریعے سب سے بڑھ کر آزادی کی تڑپ پیدا کی اور سب سے پہلے تصور پاکستان پیش کیا۔ استاد، ہندوؤں کا رویہ مسلمانوں کے بارے میں کیا تھا؟ جناب، ہندو ہمیشہ مسلمانوں کے سخت مخالف اور دشمن رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کے جانے کے بعد پورے ہندوستان پر ہندو حکومت قائم کر لیں۔ استاد، قائد اعظم کا اصل کارنامہ کیا ہے؟ انور، جناب، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے۔ انہوں نے دلائل سے ثابت کیا کہ ہندو اور مسلمان ہر لحاظ سے دو الگ الگ قومیں ہیں۔ یہی دو قومیہ نظریہ قیام پاکستان کی بنیاد بنا۔ اس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تصور پاکستان کو عملی صورت دے دی۔ استاد، قرارداد پاکستان کب اور کہاں منظور ہوئی؟ عثمان، جناب، 23 مارچ 1940 کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زیر صدارت لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر مسلم لیگ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں متفقہ طور پر قرارداد پاکستان منظور کی گئی۔ استاد، قیام پاکستان کا اصل مقصد کیا تھا؟ مسعود، جناب، قیام پاکستان کا اصل مقصد اسلامی حکومت قائم کرنا تھا۔ استاد، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون تھے؟ وہ کب فوت ہوئے اور ان کا مزار کہاں واقع ہے؟ فاروق، جناب، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ 11 ستمبر 1948 کو فوت ہوئے۔ آپ کا مزار کراچی میں واقع ہے۔ اس ویڈیو میں بہت ہی پیارا مکالمہ جو ہے وہ آپ سے شیئر کیا گیا ہے، جس میں بر صغیر پاک و ہند کی ہسٹری بھی ہے اور اس کے متعلق بہت ہی گہری معلومات جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔